بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپہ سالار نے کہا کہ اگر اس نوجوان نے ہماری توقعات پوری کی تو شاید ہمارے خدشات اور خوف کا کچھ ازالہ ہو جائے۔ شاگرد کے بعد استاد: عزیز، تم نے بہت دور کی سوچی۔ اس مقابلے کی دلچسپی سوچ کر اب بہت دیر تک مجھے نیند نہیں آئے گی۔ آج وزیر اعظم یہ خدشہ ظاہر کر رہے تھے کہ اگر کوئی قصیدہ گو شاعر آ گیا تو خلیفہ اس دلچسپ کھیل کو دیکھنے کے لیے آنے کا وعدہ بھول جائیں گے۔ میں یہ کوشش کروں گا کہ کل کوئی شاعر اس طرف کو نہ جانے پائے۔ لیکن اس نے اچانک سنجیدہ ہو کر کہا، کل صبح اس نوجوان کو اچھی طرح آزما کر دیکھ لینا، اب اسے گھر چھوڑ آؤ۔ وہاں سے نکلنے کے بعد طاہر نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ سپہ سالار نے میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد میرے بازوؤں کو ٹٹولتے ہوئے کہا، برخودار، تمہارے بازو تو کافی مضبوط معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر تم تیغ زنی میں اپنی مہارت کا غلط اندازہ لگانے کے عادی ہو تو میرے بہترین گھوڑے تمہیں گھر پہنچانے کے لیے موجود ہیں۔ قاسم کے یونانی استاد کا نام کیا ہے؟ لوکس، عبدالعزیز نے جواب دیا۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، مجھے یقین ہے کہ استاد شاگرد سے بہتر ثابت نہ ہوگا۔ طاہر نے حقارت آمیز لہجے میں کہا، میں اس سے ذرا پریشان نہیں، لیکن کاش میرا اور اس کا مقابلہ اس قدر دوستانہ فضا میں کند تلواروں سے نہ ہوتا۔ عبدالعزیز چاند کی روشنی میں غور سے طاہر کی چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ دل فریب چہرہ جس پر اسے تھوڑی دیر پہلے ایک باعلم آدمی کی سنجیدگی نظر آتی تھی، اب سپاہیانہ وقار و جبروت کا آئینہ دار تھا۔ طاہر کے مکان کے سامنے پہنچ کر عبدالعزیز نے کہا، اتریے، آپ کا مکان آ گیا۔ لیکن وہ کسی گہرے خیال میں محو تھا۔ عبدالعزیز نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے تھے آپ؟ کیا اس یونانی کو تیغ زنی کا سبق دے رہے تھے؟ طاہر نے چونک کر کہا، نہیں نہیں، میرے لیے یہ مسئلہ اس قدر اہم نہیں، میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ چنگیز خان اس وقت کیا کر رہا ہوگا، ترکستان میں سلطان علاؤ الدین کیا کر رہا ہے، مصر میں کیا ہو رہا ہے، اور ہم بغداد میں کیا کر رہے ہیں۔ ہم زندگی کی حقیقت سے کس قدر دور ہیں۔ طاہر بھگی سے اترا۔ دروازے سے باہر زید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ طاہر نے کہا، زید، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ زید نے شکایت اور شفقت کے لہجے میں جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خالی ہاتھ شیروں کی کچھار میں جائیں اور مجھے نیند آ جائے۔ اگلے دن مقابلے کے میدان کا سماں بہت عجیب تھا۔ شاہی محل کے سامنے ایک نصف دائرے میں سائبانوں کے نیچے دو قطاروں میں امرائے سلطنت کرسیوں پر رونق افروز تھے۔ ان کے پیچھے تیسری قطار میں نچلے طبقے کے حکام کھڑے تھے اور درمیان میں ذرا اونچے پلیٹ فارم پر ولی عہد ظاہر اور اس کے نوجوان بیٹے مستنصر کی کرسیاں تھیں۔ ظاہر اور مستنصر کے سامنے ایک میز پر سنہری تشت میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار رکھی ہوئی تھی۔ شاہی محل کے برآمدے کے درمیان میں خالی جگہ پر ایک سرخ رنگ کا قالین بچھا ہوا تھا اور مہر کے برآمدوں میں ریشمی پردوں کے پیچھے شاہی خاندان اور امیر گھرانوں کی خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ محل کی دوسری منزل کی کشادہ گیلری کے درمیان ایک خوبصورت محراب کے نیچے ایک سنہری کرسی دکھائی دیتی تھی اور شامیانے کے نیچے بیٹھنے والے تمام امراء کی نگاہیں اس کرسی پر لگی ہوئی تھیں۔ ولی عہد کے دائیں ہاتھ وزیر اعظم اور شہزادہ مستنصر کے بائیں ہاتھ سپہ سالار کی کرسیاں تھیں اور دوسرے وزراء، فوجی عہدیداروں اور بیرونی ممالک کے سفیروں کو ان کے مراتب کے لحاظ سے بٹھایا گیا تھا۔ چنگیز خان کے سفیر کی کرسی وزیر اعظم کے ساتھ تھی اور علاؤ الدین محمد شاہ کا سفیر عماد الملک سپہ سالار کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ پہلی قطار کے ایک سرے پر قاسم کی کرسی تھی اور اس کے پیچھے دوسری قطار میں طاہر بیٹھا ہوا تھا۔ طاہر کے بائیں ہاتھ تین کرسیاں چھوڑ کر قاسم کا فرانسیسی استاد بیٹھا ہوا تھا اور طاہر کے عین پیچھے تیسری قطار میں عبدالعزیز کھڑا تھا۔ طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا اور آہستہ سے کہا، کیا ہمارا مقابلہ اس قالین پر ہوگا؟ عبدالعزیز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ خالی قالین تو صرف اس لیے ہے کہ آپ کا مقابلہ وزیر اعظم کے صاحبزادے سے ہوگا۔ اگر یہ مقابلہ شاہی خاندان کے کسی فرد سے ہوتا تو اس پر پھولوں کی سیج بھی بچھائی جاتی۔ طاہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا چوگان کے لیے بھی میدان میں قالین بچھائے جاتے ہیں؟ عبدالعزیز نے آہستہ سے جواب دیا، نہیں، لیکن اگر ہمارے تنزل کی رفتار یہی رہی تو ممکن ہے کہ اس کا بھی رواج ہو جائے۔ آپ نے لوکس کو دیکھا؟ آپ کے بائیں ہاتھ چوتھی کرسی پر۔ طاہر نے بائیں طرف دیکھا اور کہا، ارے یہ تو پوری تیاری کر کے آیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، آپ اسے ہر وقت اس لباس میں دیکھیں گے، شاید یہ سوتا بھی اسی لباس میں ہے۔
آپ ہمت کریں، شاگرد کے بعد استاد کی باری ضرور آئے گی۔ شاید سپہ سالار شہزادہ مستنصر سے اس وقت یہی بات کہہ رہا ہے۔ طاہر نے سپہ سالار کی طرف دیکھا، وہ مستنصر سے سرگوشی انداز میں کوئی بات کہہ رہا تھا۔ قاسم نے طاہر کی طرف مڑ کر دیکھا اور ذرا بلند آواز میں کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں یہ کھیل بہت جلد ختم کر دوں گا۔ اس کے جواب میں طاہر کی خاموشی پر لوکس نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، لیکن اتنی جلدی نہ کرنا، اگر تم نے یہ تماشا فوراً ختم کر دیا تو دیکھنے والوں کو مایوسی ہوگی۔ طاہر نے عبدالعزیز کی طرف مڑ کر دیکھا، پھر طاہر لوکس کی طرف متوجہ ہو کر بولا، آپ مطمئن رہیں، دیکھنے والوں کو مایوسی نہ ہوگی، شاید آپ کو بھی مایوسی نہ ہو، جب تک آپ خود اس بات کی خواہش نہیں کریں گے یہ کھیل ختم نہیں ہوگا۔ طاہر کے الفاظ میں ایک غایت درجے کی خود اعتمادی تھی، اور اپنے استاد کی طرح قاسم بھی اپنے جسم میں ایک ہلکی سی کپکپاہٹ محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسری طرف برآمدے میں ریشمی پردوں کے پیچھے خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، دیکھا میں نہ کہتی تھی کہ قاسم کی زبان اس کی تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ سکینہ نے کہا، وہ کوئی دوستانہ بات کر رہے ہوں گے۔ صفیہ نے کہا، اگر کوئی دوستانہ بات ہوتی تو سلسلہ کلام اس کے جواب پر ختم نہ ہو جاتا۔ قاسم کے منہ سے کوئی سخت بات نکل گئی ہوگی، اس کے یونانی استاد نے اس کی تائید کی ہوگی، اور اب اس کا جواب سن کر دونوں بھیگی بلیوں کی طرح سر جھکا کر بیٹھ گئے ہیں۔ سکینہ نے کہا، میرا بھائی تو ایک شیر کی طرح بیٹھا ہوا ہے، تم ہر بات فرض کر لیتی ہو، بھلا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ قاسم نے کوئی سخت بات کی ہوگی؟ اتنی دور سے نہ کوئی بات تم سن سکتی ہو نہ میں سن سکتی ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ قاسم کی تلوار تیز ہے یا زبان۔ قاسم اس کی ایسی گت بنائے گا کہ وہ دوبارہ تلوار کو ہاتھ لگانے کا نام نہ لے گا۔ صفیہ نے کہا، اور اگر قاسم کی گت بن گئی تو؟ سکینہ نے کہا، صفیہ خدا سے نیک دعا مانگو، تمہیں اس اجنبی کے ساتھ اس قدر ہمدردی کیوں ہے؟ صفیہ نے چونک کر جواب دیا، مجھے ایک اجنبی کے ساتھ نہیں، اس مجاہد کے بیٹے کے ساتھ ہمدردی ہے جس نے یروشلم پر مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا نصب کر کے صلاح الدین ایوبی کی تلوار حاصل کی تھی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بھری محفل میں اپنے باپ کی اس مقدس امانت کا نااہل ثابت ہو۔ اور قاسم اس تلوار کو حاصل کر کے بھی کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک سپاہی نہیں؟ سپاہی؟ سپہ سالار کی لڑکی سے پوچھو وہ کیا سپاہی ہے۔ زیادہ نہیں جاننا تو عبد الملک کی بیوی سے پوچھو، وہ صرف قالین پر کشتی لڑنے والا پہلوان ہے۔ پتھریلی زمین پر 4 منازل طے کرنے کے بعد سپہ سالار سے لڑ کر گھر لوٹ آیا تھا۔ خوش قسمتی سے خوارزم کی افواج واپس چلی گئیں اور اسے باتیں بنانے کے لیے بہانہ مل گیا، ورنہ میں نے سنا ہے کہ وہ رات کے وقت خواب کی حالت میں بھی یہ چلا اٹھتا تھا کہ ترک آگے، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اگر وہ تمہارا بھائی ہونے کے بجائے ایک عام آدمی کا لڑکا ہوتا تو اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا جو میدان جنگ سے بھاگنے والے سپاہیوں سے کیا جاتا ہے۔ سکینہ نے کہا، یہ سب سپہ سالار کی شرارت ہے، اس نے قاسم کو خلیفہ کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں مشہور کر رکھی ہیں، لیکن آج اسے بھی یہ معلوم ہو جائے گا کہ بغداد کی افواج کی قیادت سنبھالنے کا حقدار کون ہے۔ صفیہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بالائی منزل سے نقیب نے بلند آواز میں کوئی 1 درجن القاب بول کر خلیفۃ المسلمین کے آمد کی خبر دی۔ شامیانے کے اندر بیٹھنے والے عمراء نے اوپر کی بالکنی کی طرف دیکھا اور تعظیم سے گردنیں جھکا لیں، لیکن طاہر گردن جھکانے کے بجائے دم بخود سا ہو کر سفید ریش خلیفہ کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے کے صحیح خد و خال کو بڑھاپے کی جھریوں نے چھپا رکھا تھا۔ 2 حبشی غلاموں نے بوڑھے خلیفہ کو سہارا دے کر سنہری کرسی پر بٹھا دیا۔ اچانک دریچوں کے پردے گرے اور نقیب نے حاضرین کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ ایک فوجی افسر ثالث کے فرائض سر انجام دینے کے لیے میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایک حبشی غلام سنہری تشت میں چند تلواریں جو مشق کے لیے استعمال کی جاتی تھیں اٹھائے ہوئے آگے بڑھا۔ ثالث کے اشارے پر قاسم اور طاہر اپنی کرسیوں سے اٹھے اور انہوں نے تشت سے ایک ایک تلوار اٹھا لی۔ قاسم نے اپنے خود کا نقاب چہرے پر سرکا لیا، طاہر نے اس کی تقلید کی۔ تماشائیوں پر ایک سکوت طاری تھا۔ تلواروں کی جھنکار آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی اور اس جھنکار کے ساتھ ساتھ تماشائیوں کی زبانیں کھلنے لگیں۔ عمراء جو اپنی کرسیوں پر ٹیک لگائے ہوئے آرام سے بیٹھے تھے آہستہ آہستہ آگے کی طرف جھکنے لگے۔ قاسم کے حملوں کی تیزی بڑھ رہی تھی اور طاہر صرف اس کے وار روکنے پر اکتفا کر رہا تھا۔ تماشائی ایک طرف قاسم کی تندی اور تیزی کے معترف تھے تو دوسری طرف انہیں مدافعانہ جنگ میں طاہر کے کمال کا اعتراف تھا۔ وزیر اعظم اپنی کرسی پر اکڑ اکڑ کر بیٹھنے کی کوشش کر رہا تھا تو سپہ سالار اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کرسی سے بالش بھر
پر اونچا ہو رہا تھا۔ قاسم کا استاد لوکس اپنے شاگرد کے پے در پے حملوں کی ناکامی برداشت نہ کر سکا اور فرانسیسی زبان میں کچھ کہتا ہوا کھڑا ہو گیا، لیکن پیچھے سے ایک قوی ہیکل فوجی افسر نے اس کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے زبردستی دبا کر کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے تھوڑی دیر بعد پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس بار اس کی کرسی کے پیچھے عبدالعزیز پہنچ چکا تھا اور لوکس کو اپنے کندھوں پر نئے ہاتھ کا دباؤ کہیں زیادہ حوصلہ شکن محسوس ہوا۔ دوسری طرف خواتین کے اجتماع میں صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، کیا تمہارے خیال میں بغداد کے مہذب نوجوان نے مدینہ کے ایک بدو کو مقابلے کی دعوت دے کر غلطی نہیں کی؟ قاسم کہتا تھا کہ 50 گننے سے پہلے یہ مقابلہ ختم ہو جائے گا اور میں 300 گن چکی ہوں۔ سکینہ نے صفیہ سے زیادہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پگلی، میں نے اسے کہا تھا کہ ذرا تھوڑا تماشا ہونے دینا، وہ اسے ایک بچے کی طرح کھلا رہا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ جب بچہ اس سے کھیلنا شروع کر دے گا تو اس کی حالت قابل رحم ہوگی۔ سکینہ نے کہا، تم 10 دن تیغ زنی کی مشق کرنے کے بعد سمجھ بیٹھی ہو کہ تم اس فن کی استاد ہو گئی ہو، تم کیا جانو مردوں کا کھیل۔ صفیہ نے کہا، میں اپنے مقابلے میں تمہارے بھائی کی برتری کا اعتراف کرتی ہوں، لیکن یہاں اس کا مقابلہ ایک مرد کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ بھی بدو کے ساتھ جو لڑے بغیر ہار نہیں مانے گا۔ دیکھو، قاسم اب اندھا دھند وار کر رہا ہے اور وہ ابھی تک روکنے پر اکتفا کر رہا ہے۔ طاہر کو بچاؤ کے لیے پیچھے ہٹتے دیکھ کر سکینہ نے مسرت سے اچھلتے ہوئے کہا، جسے وار کرنا ہی نہ آتا ہو وہ روکنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہے؟ صفیہ نے کہا، اگر کہو تو 50 کی گنتی پھر سے شروع کروں؟ سکینہ نے جواب دیا، نہیں، اب تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لو، کہیں میرے بھائی کو تمہاری نظر نہ لگ جائے۔ جب تمہارا یہ بدو تلوار پھینک کر زمین پر لیٹ جائے گا میں تمہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہوں گی۔ صفیہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ اتنی باتوں کے باوجود ان دونوں میں سے کسی ایک کے لیے اس نے ابھی تک دعا نہ کی تھی، اور آنکھیں بند کرنے کے بعد جب اس نے دعا کا ارادہ کیا تو اس کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان نہ تھا کہ وہ کس کی فتح کے لیے دعا کرے۔ قاسم اس کے چچا کا لڑکا تھا، اس کے خاندان کی تمام امیدیں اس کے ساتھ وابستہ تھیں، اور اس کے علاوہ وہ اسے چاہتا بھی تھا۔ اپنی تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود قاسم اسے چاہتا تھا، اور جب تک اس کے فوج سے واپس آنے کے بعد اس کی بزدلی کے افسانے مشہور ہوئے تھے، اسے خود بھی اس سے نفرت نہ تھی۔ وہ جب خوارزم شاہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہونے والی فوج کا ساتھ دینے کے لیے گھر سے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلا تھا تو صفیہ نے نہایت خلوص کے ساتھ اپنے دل میں کہا تھا، قاسم، خدا تمہیں سلامتی سے واپس لائے، اور جب بغداد کے لوگ میدان میں تمہارے بہادرانہ کارناموں کے عوض تمہارے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالیں تو میں بھی اپنے باغ کے بہترین پھول تمہارے لیے منتخب کروں۔ اور پھر اگر سکینہ یہ کہے کہ صفیہ تمہیں قاسم پسند ہے تو میں برا نہیں مانوں گی، لیکن جب قاسم واپس آیا اور اس کی بزدلی کے افسانوں کے ساتھ اس کی شراب نوشی کے قصے مشہور ہوئے تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اسے ہمیشہ نفرت سے دیکھتی تھی، اور اظہار محبت کے لیے قاسم کی مجنونانہ حرکتوں نے اس کی نفرت کے خلیج کو اور وسیع کر دیا تھا۔ لیکن اس وقت قاسم اس کے چچزاد بھائی کا مقابلہ ایک اجنبی کے ساتھ تھا، اور وہ اجنبی جس کے متعلق وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک بہادر باپ کا بیٹا ہے اور اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس کے باپ نے بھی ہلال و صلیب کے معرکے میں ایک گمنام سپاہی کی حیثیت سے حصہ لیا تھا، اس لیے اسے اسلام کے اس عظیم الشان مجاہد کے نام سے عقیدت تھی، اور اسی عقیدت نے اس کے دل میں اس اجنبی کے لیے مروت کے جذبات پیدا کر دیے تھے۔ لیکن کیا طاہر سے ہمدردی کے لیے صرف یہی وجہ کافی تھی کہ اس کے پاس صلاح الدین ایوبی کی تلوار تھی؟ صفیہ بار بار اپنے دل سے یہ سوال پوچھ رہی تھی، اور ہر بار اس کا دل یہ گواہی دیتا تھا کہ نہیں، اگر کسی اور نوجوان کے پاس یہ تلوار ہوتی تو شاید تجھے قطعاً متاثر نہ کر سکتا۔ صفیہ، تو بھی ان نوجوان لڑکیوں میں سے ایک ہے جنہوں نے مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کی حسین صورت کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی نیک دعاؤں کا مستحق سمجھ لیا تھا۔ اچانک تماشائیوں کی دبی ہوئی آواز بلند نعروں میں تبدیل ہونے لگی، لیکن صفیہ آنکھیں کھولنے کے بجائے تصور میں یکے بعد دیگرے دو صورتیں دیکھ رہی تھی۔ ایک ثانیے کے لیے اس کے سامنے فاتح قاسم کی مغرور صورت اور شکست خوردہ طاہر کی شکل تھی، اور دوسرے لمحے میں وہ اپنے چچزاد بھائی کو گردن جھکائے دیکھ رہی تھی۔ خون کے رشتے نے جوش مارا اور اس نے جلدی سے دعا کی، یا اللہ،
قاسم کی فتح، لیکن اس کی زبان رک گئی۔ وہ اجنبی جس نے اس کی زندگی کے سمندر میں پہلی بار ہلکی ہلکی موجیں پیدا کی تھیں، انتہائی بے بسی کی حالت میں یہ پوچھ رہا تھا، کیا میرے لیے تمہارا چچا زاد بھائی نہ ہونا ایک گناہ ہے؟ تماشائیوں کی بڑھتی ہوئی آوازیں سن کر صفیہ نے آنکھیں کھولیں۔ طاہر کی مدافعت اب جارحانہ حملوں میں تبدیل ہو چکی تھی اور قاسم بدحواس ہو کر الٹے پاؤں میدان میں چکر لگا رہا تھا۔ قاسم 3 بار الٹے پاؤں بھاگتے ہوئے گرا، لیکن طاہر نے اس کے سینے پر تلوار رکھ کر ہار منوانے کے بجائے ہر بار اسے اٹھنے کا موقع دیا۔ چوتھی بار گر کر قاسم نے اٹھنے کے بجائے اپنی تلوار پھینک دی۔ طاہر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا، لیکن اس نے طاہر کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹا دیا۔ وہ تھکے ہوئے گھوڑے کی طرح ہانپ رہا تھا اور اس کے چہرے سے پسینے کی دھاریں چھوٹ رہی تھیں۔ وہ اٹھا اور ڈگمگاتا ہوا اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ اس نے خود اتار کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ لوکس نے اٹھ کر اسے پسینہ پوچھنے کے لیے اپنا رومال پیش کیا، لیکن قاسم نے اس کا ہاتھ جھٹک کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ جب لوکس پریشان ہو کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہا تھا، عبدالعزیز نے جھک کر اس کے کان میں کہا، یہ رومال اپنے لیے رکھیے، ابھی لوگوں کی تسلی نہیں ہوئی، وہ آپ کے کرتب بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوکس کے لیے ہونٹ کاٹنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ بغداد کے سپاہی دبی آواز سے طاہر کو داد دے رہے تھے، لیکن خوارزم کا سفیر اپنی کرسی سے اٹھا اور آگے بڑھ کر مسافے کے لیے طاہر کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، نوجوان، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی کے بہادر سپاہی کے بیٹے سے ہمیں یہی توقع تھی۔ طاہر نے خود اتار کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عماد الملک نے اس کا خود پکڑتے ہوئے اسے اپنا رومال پیش کیا۔ طاہر اس کے ہاتھ سے رومال لے کر اپنے چہرے سے پسینہ پونچھ رہا تھا کہ اوپر سے نقیب نے اعلان کیا کہ خلیفۃ المسلمین جا رہے ہیں۔ حاضرین اٹھ کر احترام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ نقیب نے تھوڑی دیر بعد خلیفہ کے تشریف لے جانے کا اعلان کیا اور سب اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ طاہر عماد الملک کے ہاتھ سے اپنا خود لے کر پسینہ پونچھتا ہوا اپنی جگہ پر آ بیٹھا۔ امرائے سلطنت کی نگاہیں وزیر اعظم پر لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ذہنی کرب کو ایک سیاسی مسکراہٹ میں چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہنے لگا، میں خلیفۃ المسلمین ولی عہد سلطنت شہزادہ مستنصر اور امرائے بغداد کی طرف سے طاہر بن یوسف کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ تلوار جس کا اس نوجوان نے اپنے آپ کو بہترین حقدار ثابت کیا ہے، دولت عباسیہ کی بہترین خدمات سر انجام دے گی۔ اس تقریر نے حاضرین کی جھجک دور کر دی اور وہ یکے بعد دیگرے اٹھ کر طاہر سے مصافحہ کرنے لگے۔ سپہ سالار پھر ایک بار مستنصر سے سرگوشی کرنے کے بعد اٹھا اور بلند آواز میں بولا، شہزادہ مستنصر باللہ کی خواہش ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کمر میں باندھنے سے پہلے طاہر کا ایک اور امتحان لیں۔ ہمارے معزز مہمانوں میں سے ایک کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر تیغ زن کوئی نہیں۔ اگر طاہر بہت زیادہ تھک نہ گیا ہو تو میں یہ درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے معزز مہمانوں کی دعوت قبول کرے، کیونکہ طاہر کے پاس اگر صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہے تو ہمارے معزز مہمان لوکس کے پاس شاہ فرانس کا آفرین نامہ ہے۔ لوکس نے یہ سن کر آؤ دیکھا نہ تاؤ جھٹ اپنی کرسی سے اٹھا اور سر پر خود رکھ کر میدان میں آ کھڑا ہوا۔ طاہر پانی کا پیالہ پی کر مسکراتا ہوا اٹھا۔ عبدالعزیز نے آگے بڑھ کر جلدی سے کہا، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، مقابلہ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں۔ طاہر نے اطمینان سے اپنے سر پر خود رکھتے ہوئے کہا، اس کے ساتھ میرا کھیل بہت مختصر ہوگا، تم فکر نہ کرو۔ حبشی غلام نے آگے بڑھ کر تلواریں پیش کی۔ لوکس نے اپنے لیے ایک تلوار اٹھانے کے بجائے 2 تلواریں اٹھائیں اور ایک تلوار طاہر کی طرف پھینک دی۔ طاہر نے تلوار دبوچ لی اور اس کے وار کا انتظار کرنے لگا۔ لوکس طاہر کا طریقہ جنگ دیکھ چکا تھا۔ اس نے اس کی تھکاوٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے فوراً حملہ کر دیا، لیکن بجائے اس کے کہ طاہر اس کا وار اپنی تلوار پر روکتا، اس نے جلدی سے ایک قدم پیچھے ہٹ کر اس کا وار خالی جانے دیا، اور جب لوکس کی تلوار کی نوک زمین کے ساتھ لگ چکی تھی، طاہر نے اپنی تلوار پوری طاقت کے ساتھ گھما کر اس کی تلوار کے ساتھ دے ماری۔ لوکس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور وہ خالی ہاتھ میدان میں کھڑا لوگوں کے کہکہے سن رہا تھا۔ یہ دیکھ کر ولی عہد ظاہر شاہ نے اپنے بیٹے مستنصر شاہ کو اشارہ کیا، جس پر شہزادہ مستنصر شاہ نے میز پر سے تلوار اٹھائی اور آگے بڑھ کر طاہر کے کمر کے ساتھ باندھ دی اور طاہر سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا، ہمارے اسلحہ خانے میں اس سے زیادہ خوبصورت، چمکدار اور تیز تلواریں ہیں، لیکن کاش آپ جیسے چند اور سپاہی بھی ہوتے۔ آپ یہاں سے نہ جائیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، جب تک آپ کو میری ضرورت ہے میں یہی ہوں۔
چلیے ابا جان سے ملیے۔ طاہر ولی عہد کی کرسی کے قریب پہنچا۔ ولی عہد نے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے کہا، نوجوان، میرے استبل کا بہترین گھوڑا جس پر میں سوار ہونے کی حسرت اب تک پوری نہ کر سکا، اور میرے اسلحہ خانے کی بہترین تلوار جس کے استعمال سے میرے ہاتھ ناواقف ہیں، تمہیں انعام دیتا ہوں۔ آج یہ چیزیں تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا، مستنصر، مہمانوں کو رخصت کرنا اب تمہارا کام ہے، میں جاتا ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ ولی عہد کے چلے جانے کے بعد اہل محفل اور زیادہ بے تکلف ہو گئے۔ وہ آگے بڑھ بڑھ کر طاہر سے مصافحہ کر رہے تھے۔ دوسروں کی دیکھا دیکھی چنگیز خان کے سفیر نے بھی طاہر کے ساتھ مصافحہ کیا، لیکن اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہوئے طاہر نے اپنے جسم میں ایک کپکپاہٹ محسوس کی۔ محفل آہستہ آہستہ برخاست ہونے لگی۔ وزیر اعظم نے رخصت ہوتے ہوئے طاہر سے کہا، بیٹا، میرے ہاں رات کی دعوت نہ بھولنا۔ قاسم ابھی تک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ وزیر اعظم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کرسی سے اٹھایا اور اپنے ساتھ لے کر محل کی طرف چل دیا۔ سب سے آخر میں طاہر کے گرد سپہ سالار اور دوسرے فوجی افسر رہ گئے۔ سپہ سالار نے عبدالعزیز کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، عزیز، تمہیں شکار کا بہت شوق ہے۔ میں کل سے تمہیں اور تمہارے دوستوں کو، لیکن 8 سے زیادہ نہ ہو، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں۔ طاہر کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ پردے کے پیچھے صفیہ سکینہ سے کہہ رہی تھی، سکینہ، دیکھا بدو کو؟ سکینہ خاموش تھی، اور جب صفیہ اس کے ساتھ اپنے محل کی طرف جا رہی تھی تو وہ تمام راستے اپنے دل میں بدو کا لفظ دہراتی رہی۔ اس کے لیے اس لفظ کے معنی بدل چکے تھے۔ رات کے وقت وزیر اعظم کے دسترخوان پر چند منظور نظر امراء موجود تھے۔ قاسم کی عدم موجودگی میں وزیر اعظم نے طاہر سے معذرت کرتے ہوئے کہا، قاسم اپنے کسی دوست کے ہاں گیا ہوا ہے، وہ اپنے طرز عمل پر بہت نادم ہے۔ مجھے توقع ہے کہ کل یا پرسوں وہ خود تمہارے پاس آئے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین دوست ثابت ہوگے۔ طاہر نے کہا، وہ مجھے اپنی دوستی کے قابل پائے گا۔ کھانے کے دوران باقی مہمانوں سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد وزیر اعظم نے طاہر سے سوال کیا، کیا تمہیں سپہ سالار نے فوج میں کسی اعلیٰ عہدے کی پیشکش نہیں کی؟ میں نے سنا ہے کہ ولی عہد اور شہزادہ مستنصر نے تمہاری سفارش کی ہے۔ طاہر نے جواب دیا، سپہ سالار نے اس بارے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اور نہ مجھے ولی عہد اور شہزادہ مستنصر کی سفارش کا علم ہے۔ وزیر اعظم نے غور سے طاہر کی طرف دیکھا اور کہا، اگر تم فوج میں جانا چاہو تو میں خود سپہ سالار سے کہہ سکتا ہوں، لیکن فوج کے اعلیٰ عہدوں پر ترک فائز ہیں، اور ان کے بعد ایرانیوں کا اقتدار ہے، اس لیے عرب افسر کے لیے ترقی کی کوئی گنجائش نہیں۔ طاہر نے کہا، مجھے کسی عہدے کا لالچ نہیں، میں صرف مسلمانوں کی خدمت کے لیے کسی موقع کا متلاشی ہوں۔ وزیر اعظم نے کہا، ایک معمولی عہدیدار کے لیے عام طور پر اپنے افسروں کو خوش رکھنے کا مسئلہ اس قدر اہم ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی خدمت کر ہی نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری صلاحیتوں سے پورا فائدہ اٹھایا جائے۔ تم اس نازک دور میں سلطنت عباسیہ کی نہایت شاندار خدمات سر انجام دے سکتے ہو۔ طاہر نے محسوس کیا کہ وزیر اعظم قاسم کا باپ ہونے کے باوجود ایک قابل قدر انسان ہے، اور اس کے متعلق بغداد کے لوگوں نے جو رائے قائم کی تھی وہ رقابت اور حسد کی پیداوار تھی۔ اس نے کہا، مجھے آپ سلطنت بغداد کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کے لیے آمادہ پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، موجودہ وقت میں بغداد کے خارجی معاملات بہت الجھے ہوئے ہیں، اور ہمیں دفتر خارجہ کے لیے نہایت ہوش مند، ذہین اور قابل اعتماد آدمیوں کی ضرورت ہے۔ طاہر کو اچانک اپنی منزل کا زینہ دکھائی دیا۔ اس نے کہا، اپنی ذہانت اور ہوشمندی کے متعلق مجھے کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ مجھے قابل اعتماد ضرور پائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، میں کل وزیر خارجہ سے بات کروں گا، ممکن ہے کہ چند دن تک نہایت اہم مہم تمہارے سپرد کر دی جائے، شاید قاسم بھی تمہارا رفیق کار ہو۔ تم خوارزم کے سفیر سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور اگر ہو سکے تو اسے یقین دلاؤ کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہیں کریں گے۔ طاہر نے کہا، کیا اسے یقین دلانے کی بھی ضرورت ہوگی؟ عالم اسلام کا ایک ذلیل ترین شخص بھی خوارزم پر تاتاریوں کا حملہ برداشت نہ کرے گا، لیکن کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ چنگیز خان ترکستان پر حملہ کرے گا؟